یہ سن کر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ اس کے بارے میں پہلے اپنے چچا ابو طالب اور اپنی چچی سے بات کریں گے، اس کے بعد میں ہی اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ دوستو اس کے بعد پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کے بارے میں اپنے چچا ابو طالب سے بات کی، یعنی کہ ان کو اس پیغام کے بارے میں بتایا، تو یہ سن کر آپ کے چچا ابو طالب بہت زیادہ خوش ہوئے اور نکاح کروانے کے لیے راضی ہو گئے اور آپ کو اجازت دی۔ آپ کے چچا حمزہ نے بھی ختیجہ کے چچا عمرو بن سعود سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولی اور بڑے ہونے کا حیثیت سے بات چیت کی اور 20 اونٹنی مہر یعنی کہ نکاح کے وقت عورت یا بیوی کو دی جانے والی رقم اور یعنی کہ جو آپ کی حیثیت میں ہو یہ دے کر کے آپ کے چچا ابو طالب نے نکاح پڑھایا۔ دوستو اس کے بعد حضرت ختیجہ اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا خطبہ آپ کے چچا ابو طالب نے پڑھا، اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی گئی۔ اس کے بعد قبول نامہ ہوا اور مہر بیان کیا گیا، مہر میں 20 اونٹنی لکھی گئی۔ دوستو یہ ملک شام کی واپسی کے 2 مہینے کے بعد کی بات ہے، اس وقت آپ کی عمر 25 سال کی تھی اور حضرت ختیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت ختیجہ آپ کی پہلی بیوی تھی۔ حضرت ختیجہ کی جیتے جی آپ نے کسی اور عورت کے ساتھ شادی نہیں کی، آپ کی تمام اولادیں بھی انہی سے ہوئی ہیں، صرف حضرت ابراہیم حضرت ماریہ سے پیدا ہوئی ہے۔ دوستو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد یہ ہے، یعنی کہ آپ کی اولادوں کے نام یہ ہے، پہلے قاسم، پھر زینب، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ اور پھر عبداللہ۔ آپ کے تمام لڑکے بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے، البتہ آدھی بچیوں نے آدھی نبوت کو پایا، ایمان لائی اور ہجرت بھی کی۔ سب کے سب آپ کی زندگی میں ہی انتقال کر گئی، صرف فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے 6 مہینے بعد اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی پہلی بیوی ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آپ کو بتایا۔ اسلام قبول کرنے والی میں حضرت ختیجہ پہلی خاتون ہیں۔ اسلام کو پھیلانے میں ساتھ دیا، بلکہ مالی طور پر بھی آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ دوستو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت محبت کیا کرتے تھے اور ان کے ہوتے ہوئے یعنی کہ حضرت ختیجہ کے جیتے جی آپ نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ حضرت ختیجہ اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ تقریباً 25 سال تک رہا۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ختیجہ دنیا کی بہترین عورتوں میں سے ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد بھی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثر آپ کو یاد کیا کرتے تھے اور آپ کی سہیلیوں سے ہدیہ بھجوایا کرتے تھے۔ دوستو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولادیں یعنی کہ آپ کے 6 بچے حضرت ختیجہ سے ہی ہے، سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ حضرت ختیجہ کی قبر مبارک جنت المعلی مکہ میں ہے۔ جس سال حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا تھا، اس سال کو آپ نے غم کا سال قرار دیا تھا۔ میرے دوستو اعلان نبوت سے پہلے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھانے پینے کا سامان اپنے ساتھ لے کر غار ہیرا کی پہاڑ پر چلے جایا کرتے تھے اور وہاں جا کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، یعنی کہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ یہ سلسلہ کافی دن تک ایسے ہی چلتا رہا، یعنی کہ کافی دنوں تک آپ اسی طریقے سے غار ہیرا کی پہاڑ پر جا کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت
अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हीरा की पहाड़ पर अल्लाह की इबादत में मशगूल थे कि इतने में ही आपके पास हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने असली शक्ल व सूरत में आपके पास तशरीफ़ लाए। यानी कि अचानक हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके सामने नाज़िल हो गए। हम आपको बता दें कि ये जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के सारे फ़रिश्तों के सरदार है, और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की ताकत इतनी है कि अगर जिब्रील अलैहिस्सलाम अपना एक पर फैला दे तो पूरब से लेकर पश्चिम तक इस दुनिया में छुपा ले। यानी कि इतना बड़ा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का एक पर है, और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की इस तरीके की 70,000 पर हैं। अब आप सोचिए कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम कितने ज़्यादा बड़े होंगे। इसके बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की स्पीड इतनी है कि ये पलक झपकते ही सिदरा से अब ज़मीन पर आ जाते हैं, और पलक झपकते ही इस ज़मीन से वापस सिदरा पर पहुँच जाते हैं। ये हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की ताकत का आलम है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम चाहे तो इस पूरी दुनिया को उठाकर पलट सकते हैं। कौमे लूत को इसी तरीके से जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पलटा था। यह जिब्रील अलैहिस्सलाम की शान है जो अल्लाह के एक फ़रिश्ते हैं। दोस्तों, यही जिब्रील अलैहिस्सलाम पहली बार अपनी असली शक्ल व सूरत में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाज़िर हो गए और कहने लगे, पढ़ो इक़रा। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं नहीं पढ़ता। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दोबारा कहा, इक़रा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा, मैं नहीं पढ़ता। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने तीसरी मर्तबा कहा, पढ़ो इक़रा। फिर आपने कहा, मैं नहीं पढ़ता। उसके बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगाया, और सीने से इस तरीके से लगाया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हुजूर पाक के बगल में अपने दोनों हाथ डाले, यानी कि अल्लाह के प्यारे नबी के। और फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे नबी को सीने से लगाया और ज़ोर से दबा दिया, यानी कि बहुत ज़ोर से दबा दिया। हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक़्त हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे इतनी ज़ोर से दबाया था कि करीब था कि मेरी जान ही निकल जाती, लेकिन जिब्रील ने मुझे ज़ोर से दबा कर छोड़ दिया और फिर फरमाया, पढ़ो अपने रब के नाम के साथ जिसने आपको और तमाम दुनिया को पैदा फरमाया है। पैदा किया है इंसान को ज़मीन और खून के जमे हुए एक रोतड़े से। पढ़ो, हाल है ये है कि तुम्हारा रब बड़ा ही रहम करने वाला है। फिर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने लगे, और फिर आप बहुत घबरा गए। गारे हीरा की पहाड़ी से उतरकर और आप अपने घर आ गए। यानी कि ये वाक़या होने के बाद अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराए हुए अपने घर तशरीफ़ लाए। उस वक़्त आपका बदन काँप रहा था, जिस तरीके से इंसान का बदन सर्दी से काँपता है। यानी कि उस वक़्त आप बहुत ही ज़्यादा खौफ़ की हालत में आ गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए अपने घर आए, और आपने अपनी बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाने लगे, चादर लाओ और मुझको चादर ओढ़ा दो। हज़रत खदीजा चादर लेकर आईं और आप वो चादर ओढ़ कर सो गए। उसके कुछ देर बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर से खौफ के असरात कम हुए तो आप अपनी बीबी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को ये सारा वाक़या बयान किया। यानी कि गारे हीरा की पहाड़ी पर आपके साथ जो कुछ हुआ था वो सारा वाक़या आपने हज़रत खदीजा के सामने बयान कर दिया। ये वाक़या सुनकर हज़रत खदीजा ने फरमाया कि आपके ऊपर ये कोई शैतानी काम नहीं हो सकता, क्योंकि आपने तो हमेशा गरीबों की मदद की है, आपने तो हमेशा बेवाओं को सहारा दिया है, आप तो हमेशा यतीमों के सहारे बने हैं। आपने हमेशा बेसहारा लोगों की मदद की है, इसलिए आपके साथ में अल्लाह ताला कभी कोई गलत नहीं होने दे सकता। अल्लाह आपको इस तरह ज़ाया नहीं करेगा। दोस्तों, इसके बाद में हज़रत खदीजा अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ में लेकर अपने चचा जात भाई हज़रत वराक़ इब्न बिन नौफ़िल के पास पहुँची, जो कि
یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم ہوا کرتے تھے۔ یہ اصل میں پہلے مشرک تھے، یعنی کہ بت پرست تھے۔ یہ بہت ہی زیادہ تعلیم یافتہ تھے، اس لیے بعد میں انہوں نے عیسائی دھرم کو قبول کر لیا تھا، اور پھر انہوں نے تورات انجیل کو حفظ بھی کر لیا تھا۔ یعنی کہ یہ اس وقت تورات کے ایک بہت بڑے عالم تھے۔ اس لیے حضرت ختیجہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ میں لے کر اپنے انہی چچا جاد بھائی کے پاس پہنچی اور جا کر سارا واقعہ بیان کر دیا۔ حضرت براق ابن بن نوفل اپنے بڑھاپے کی وجہ سے بینائی چلی گئی تھی، یعنی کہ اس وقت وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ جب انہوں نے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت سنی تو پوچھنے لگے کہ آپ کو کیا ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں غار ہیرا کی پہاڑی پر اللہ کی عبادت میں مسرور تھا، اتنے میں میرے پاس اس طرح بہت بڑا شخص میرے سامنے آ گیا اور پھر کہنے لگا پڑھو۔ جب میں نے نہیں پڑھا تو اس نے پھر اپنے سینے کے ساتھ لگا کر مجھے بہت زور سے دبایا، پھر میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اب دوستو، جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا، حضرت براق ابن بن نوفل اس وقت کی تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، اس لیے انہوں نے اللہ کے آخری نبی کے آنے کے تمام نشانی اچھی طریقے سے جانتے تھے۔ اس لیے وہ یہ سن کر اللہ کی قسم، جو بھی آپ کے پاس میں آیا تھا وہ وہی اللہ کا فرشتہ، یعنی کہ جو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتا تھا، یعنی کہ جو فرشتہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے پاس آتا تھا وہ فرشتہ آپ کے پاس میں آیا تھا، اور ان قریب ہے کہ اب آپ کی قوم آپ کو علاقے سے، آپ شہر سے نکال دے گی، کیونکہ آج تک جس نے بھی حق کی آواز اٹھائی ہے، جتنے بھی آج تک نبی آئے ہیں، ان سب کو اسی طریقے سے سزا دی گئی ہے، کیونکہ حضرت براق ابن نوفل تورات انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، اس لیے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں سے واقف تھے، اس لیے انہوں نے یہ ساری باتیں آپ کو بتا دی، اور انہوں نے اس سے پہلے حضرت ختیجہ سے یہ سن چکے تھے کہ وہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح بھی اسی لیے کیا تھا کہ آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں۔ یہ ساری باتیں بتا کر حضرت براق ابن نوفل بتانے لگے، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں تمہاری ضرور مدد کروں گا۔ اس کے بعد یہ سن کر وہیں پر حضرت ختیجہ نے آپ کا پہلا کلمہ پڑھ لیا، یعنی کہ حضرت ختیجہ وہ پہلی خاتون تھی جو آپ پر ایمان لائی تھی، اور دوسرے حضرت براق ابن نوفل تھے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تھی، یعنی کہ آپ کے بارے میں بتایا تھا، یعنی کہ دوسرا کلمہ انہوں نے پڑھا تھا۔ تو میرے دوستو، آپ کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔